بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے انتہا ہے، جس کی مہربانی ہمیشہ کے لیے۔ جی، ہم شروع کرتے ہیں ایشور کے نام پر جو بہت دیاوان اور کرپالو ہے۔ ویلکم بیک اگین سر، اور ہماری آج کی ڈسکشن اور چرچا جس بارے میں ہم کریں گے وہ ہے بہت ہی ہاٹ ٹاپک، کنٹروورشل ٹاپک، وواداسپد ٹاپک جس کو کہتے ہیں جہاد۔ ہم اس کو دھرم یدھ کے نام سے بھی جانتے ہیں ہندوستان میں، ہولی وار۔ سر، اس ڈسکشن کو اگر ہم شروع کریں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ معنی کیا ہے جہاد کے، دھرم یدھ کے، ہولی وار کے، اور اس کو کیسے فرق کیا جائے قتل عام سے۔ ایک تو مجھے امید ہے کہ آپ بعد میں جہاد کے اس مفہوم کو بھی ڈسکس کریں گی کہ جس کا تعلق ہمارے نفس سے ہے۔ جی، میں نے یہ بات شروع میں اس لیے کہی کہ جہاد سے مراد ہے ٹو اسٹرگل، ٹو اسٹرائیو، یعنی آپ کسی مخالف قوت سے لڑتے ہیں۔ اصل میں تو قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے ہمارے اندر جو قوتیں ہیں ہم کو برائی کی طرف لے جانے والی، ان سے خارج میں اگر اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کچھ رکاوٹیں ہیں تو ان کو برداشت کر کے بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کو جہاد کہا گیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مخالفین سے لڑنے کو بھی کہا گیا ہے۔ عام طور پر اس کے لیے لفظ جہاد نہیں ہے بلکہ قتال ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جہاد تو ایک سپر سیٹ ہے، قتال یعنی اس کو آپ وار کہتے ہیں، وہ اس کا سب سیٹ ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ جو قتال کے کیٹیگری میں جہاد ہے اس کی دو وجوہات بیان کی گئی، دو ریزن۔ ایک تیسری تو ریزن آبویس ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو آبویسلی آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ تو سبھی کریں گے۔ لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا ایگریسو، آگے بڑھ کر دوسروں سے لڑنا، اس کے لیے دو ہی پاسبلٹیز بیان ہوئی۔ جی، ایک پاسبلٹی جو بہت زیادہ بیان ہوئی ہے وہ اب ایپلیکیبل نہیں ہے، اس لیے اس کا تعلق اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں سے تھا، اور دوسرا قتال، دوسری وار وہ ہے کہ جو مسلمان حکمران کر سکتے ہیں، کوئی الگ سے گروہ ٹولہ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی صرف ایک وجہ کی بنا پر کر سکتا ہے۔ There is only one reason why a Muslim ruler can undertake jihad، اور وہ یہ ہے کہ کہیں فتنہ ہو رہا ہو۔ فتنے کا مطلب میں کیا ہے؟ ریلیجس پرسیکیوشن۔ کین یو امیجن کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ یہ دنیا اللہ نے، ہمارے مالک نے بنائی ہے ہمارے امتحان کے لیے، آزمانے کے لیے، ٹو ٹیسٹ اس، اس لیے اس نے اس بات کو ارینج کیا ہے اس دنیا میں لوگوں کو آزادی ملے، آپ اپنی آزادانہ مرضی سے جو دین، جو دھرم چاہیں اختیار کریں، بات چیت ہو، ہم آپ کا پیغام سنیں، آپ ہمارا پیغام سنیں، لیکن کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہ ہو، لا اکراہ فی الدین۔ لا اکراہ فی الدین۔ اور اگر کسی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار کرے یا کسی نئے دھرم دین کو اختیار کرے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ جو لوگ کسی علاقے میں دوسرے لوگوں کو ان کے مذہب، ان کے دھرم سے روکتے ہیں تو وہ اصل میں فتنہ برپا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اسکیم کو بگاڑ رہے ہیں۔ اگر اس وجہ سے
لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور کہیں کوئی مسلمان رولر موجود ہے جس کے پاس طاقت ہے تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسے ظلم کرنے والوں کو, ایسے فتنہ برپا کرنے والوں کو جنگ کے ذریعے سے ان کو اس بات سے روک دیا جائے. تو یہ جہاد ہے. لیکن میں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول جب ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سے ایک اور جہاد بھی ہوتا ہے, یعنی آپ کہیے قتال یا وار ایک اور ریزن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کے بارے میں میسنجرز جو ہوتے ہیں, اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جس قوم کے پاس آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر, جب اس قوم کے سامنے بات آخری حد تک کلیئر ہو جائے, کوئی ڈاؤٹ نہ رہے, اور یہ رسولوں کے آنے کے بعد ہو جاتا ہے, تو پھر ایبسولوٹلی ان کی کلیریفائی کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے, ہمارے مالک کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے ان کو تو میں یہیں پر پنش کروں گا. اس پنشمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات نیچرل کلیمٹیز کے ذریعے سے بھی انفلکٹ کیا. کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی طوفان آ گیا, کوئی سیلاب آ گیا, پتھروں کی بارش ہو گئی, وغیرہ وغیرہ. اور اگر رسولوں کے ساتھی تعداد میں بڑے ہیں تو ان کے تلواروں کے ذریعے سے, ان کی ملٹری مائٹ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو امپلیمنٹ کیا. لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ وہ والی وارفیئر, وہ والی جنگ اب نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی, کسی رسول نے چونکہ نہیں آنا, اس لیے اب وہ والی جنگ تو نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ اب بھی اگر کہیں کوئی مضبوط مسلمان حکمران موجود ہے تو وہ اگر اپنے علاقے میں یا خارج میں کہیں, خارج سے مطلب ان کی اپنی باؤنڈری سے باہر, اپنے ملک سے باہر, اگر کوئی ریلیجس پرسیکیوشن دیکھتے ہیں اور جو ڈپلومیٹک طریقے ہیں, سمجھانے کے طریقے ہیں, وہ سب فیل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے مذہب, اپنے دھرم پر عمل کرنے کی وجہ سے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, تو پھر مسلمان حکمران پر لازم ہو جاتا ہے, اگر اس کے پاس طاقت ہے, کہ اس زیادتی کو ختم کر دیا جائے. تیسری کوئی وجہ نہیں ہے, یہی دو وجوہات ہیں. ویری انٹرسٹنگلی سر, میں نے صبح بھی شیئر کیا تھا آج آپ سے کہ جو پورا کانسیپٹ ہے مہابھارت کا, مہابھارت وہ کہانی ہے بیسکلی جہاد کی, ایک دھرم یدھ کی, جس میں جو ارجن ہیں وہ ڈر جاتے ہیں لڑائی کرنے سے یا یدھ کرنے سے. ان دا ٹائمس آف اوتار کرشن جب ہوئے, انہوں نے ان دا مڈل آف دا وارفیئر, جو لڑائی بس ہونے والی تھی دونوں طرف کی, جو سینا تھی, جو ملٹری تھی فورس, اس کے بیچوں بیچ جب ارجن کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں لڑنا, مجھے یہ لڑائی نہیں کرنی کیونکہ میرے اپنے لوگ ہیں, پوری کی پوری گیتا کا جو گیان, جو گیتا کے پروچن, جو شلوک بولے گئے کرشن نے کہے, وہ سارے کے سارے ان کو اس بات کے لیے تیار کرنے کے لیے تھے کہ لڑائی اس وقت میں ان دیٹ پوائنٹ ان ٹائم کتنی زیادہ ضروری ہو گئی تھی. تو اگر دیکھا جائے ہندو ہسٹری جس میں گیتا, تو پوری کی پوری کتاب ہی اس بارے میں تھی کہ ٹو موٹیویٹ فار جہاد, لیٹ سے دھرم یدھ. تو ایک یہ بات جہاد جو ہندو ٹریڈیشن سے آ رہا ہے. دوسرا ایک لڑائی جو اوتار رام نے لڑی راون کے خلاف, وہ بھی پوری ایک لڑائی کی ہی کہانی ہے, جس میں کوئی آپشن بچ نہیں گیا تھا سوائے اس ذاتی کو ختم کرنے کے لیے. ہسٹری میں ہندو ٹریڈیشن میں بھی لڑائی ہی ایک آپشن بچ گئی تھی. جتنی بھی پیس کی آپشنز جب کارگزار نہیں ہوئی, تو یہ ایسا نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو جہاد کو ایک بلیک نیم دے کے اور اس کی مس انڈرسٹینڈنگ, مس انٹرپریٹیشن کر کے, یا میں کہوں کہ اگر ان کو یہ کہا جائے جہاد کچھ نہیں بس وہ دھرم یدھ کا ہی نام ہے, جس کی اتنی ساری شرط ہے, کنڈیشن ہے, یہ جیسے ایک بلیک ٹیگ اینڈ نیم ہے جو اٹیچ کر دیا ہے ود مسلم کمیونٹی.
تو جہاں سچ اور برائی کا سوال کھڑا پیدا ہوتا ہے وہاں پہ کون لوگ سچ کے ساتھ ہیں, کون لوگ غلط کے ساتھ ہیں. یہ جہاد بیسکلی سچائی اور برائی کے بیچ کی لڑائی ہے. سر میں ابھی لسٹ آؤٹ کر رہی تھی کچھ ہسٹری سے ویرائٹی آف کانفلکٹس, جہاں میرے پاس مہابھارت کا تھا, جنگ بدر, جنگ جمل, الیگزینڈر نے ایک چڑھائی کری, مغل امپائرز نے جو ایک انڈین انویژن ہوا, پھر برٹش راج کا ایک انویژن تھا پوری دنیا میں, پھر ایک فریڈم فائٹ چلی, اس کے بعد انڈیا میں جب فریڈم فائٹ چلی تو پانی پت کی ایک لڑائی تھی, ورلڈ وار ہوا, ہیروشیما ناگاساکی وہ ہوا, اس کے بعد 9/11 ہوا, اور جو اب مڈل ایسٹ میں جو ڈسٹربنس ہے, ان سب کے اندر کون یہ طے کرے گا کہ کیا تو جہاد تھا کیا جہاد نہیں ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ساری کی ساری جو ایک دار و مدار ہے وہ انٹینشنز پہ ہے. انٹینشن کا جہاد پر امپیکٹ, سر اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا انٹینشن ہے. فار ایگزامپل جیسے میں نے بتایا ورلڈ وار ہوئی, ہیروشیما ناگاساکی, وہ جہاد تھا, وہ دھرم یدھ تھا, وہ ہولی وار تھی, وہ پاور تھی, وہ پالیٹکس تھی, وہ یہ سارے اتنے بڑے جو ہسٹوریکل میساکرز ہوئے, قتل عام ہوا, وہ سب بلیک لسٹ سے ہٹ کے صرف ایک یہ جو جہاد ہے وہ ایک بلیک کیٹ کیسے بن گیا. سر اس کے بارے میں اگر آپ کچھ پلیز ایڈ کرنا چاہیں. جی, گزارش کروں کہ اصل میں ورلڈ وارز جو ہوئی, ظاہر ہے اس میں تو کوئی ریلیجس فیکٹر تھا ہی نہیں. وہ تو اگر آپ دیکھیں تو بعض کیسز میں کرسچنز ور فائٹنگ اگینسٹ کرسچنز, اور مگر یہ بات ضرور ہے کہ ان دو بڑی جنگوں میں بہت بڑی تعداد میں انسانوں کے قتل عام کے بعد ویسٹرن یورپ نے, بلکہ پورے یورپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ جنگ کتنی بری چیز ہے. جنگ تو اصل میں وہ کھیل ہے جس میں انسانی جانیں لی جاتی, اس سے برا کوئی کھیل ہو نہیں سکتا. آپ نے انٹینشن کی بات کی تو دیکھیے, اگر مجھ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے اور میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ڈیفینڈ کرتا ہوں تو انٹینشنز بالکل واضح ہیں. اصل تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب میں ایگریسو ہوتا ہوں, میں دوسروں پر حملہ آور ہوتا ہوں, اس میں انٹینشن اہم ہے, مگر انٹینشن سے پہلے یہ چیز ڈیفائن ہونی ضروری ہے کہ بھائی کن موقعوں پر آپ جنگ کر سکتے ہیں. جنگ کرنے کے لیے کون سے وہ فیکٹرز, عوامل ہیں کہ جو ہوں گے تو ہم جنگ کر سکیں گے, ورنہ جنگ کرنے کی اجازت دی ہی نہیں جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ جنگ میں تو انسان مارے جاتے ہیں, تو بھائی جس ایکٹیویٹی میں انسان مارے جائیں اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے, سوائے اس کے کہ جو آپ نے بالکل صحیح رائٹلی آپ نے کہا کہ جنگ کے علاوہ تمام آپشنز ختم ہو جائیں, کوئی اور چارہ ہی نہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی شخص یا کوئی گروہ ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, اور ظلم اور زیادتی میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ آزادی مذہبی نہیں مل رہی کہ جس میں وہ اپنی مرضی کے ایمان, دھرم, عبادت کو اختیار کریں, بلکہ لوگوں کو ان کے مذہب اور دھرم کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے. تو پھر ایسی زیادتی کو ختم کر دیا جائے گا. قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا مالک اس جنگ کی اجازت نہ دیتا تو معلوم ہے کیا ہوتا. یہ اصل میں یہ جہاں آیا ہے نا قرآن مجید میں, وہاں اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھانا پڑا ہے کہ دیکھو بعض اوقات جنگ ایک مجبوری بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ اگر اللہ یہ اجازت نہ دیتا کہ بعض لوگ بعضوں کے ساتھ جنگ کریں تو پھر یہ ساری عبادت گاہیں یہ
زمین بوس ہو جاتی. They would have been level to ground. وہ عبادت گاہیں جب اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں تو اس میں صرف مسجدوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ کنیسوں کا, کلیسوں کا اور جو موناسٹریز ہیں سب کا ذکر کیا ہے, اس لیے کہ ان میں ہمارے مالک کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں میں آپس میں اختلاف ہے, اس اختلاف کو پیسفلی, پولائٹلی ڈسکس کیا جائے گا, لیکن یہ جنگ اتنی بری چیز ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے اور بعض جنگجو لوگ, لٹیرے, ظالم, اگر ان کو آپ ان کی مرضی کرنے دیتے ہیں تو پھر دنیا میں کہیں امن نہیں ہوگا, کوئی نہیں بچے گا. حد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت گاہیں بھی ختم کر دی جائیں گی. سو یہ ایک مجبوری ہے. اس میں انٹینشن یہاں آئے گی کہ اگر میں اس مقصد کے لیے لڑ رہا ہوں کہ مجھے کسی کو یہ اختیار نہیں دینا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی, مالک کی بنائی ہوئی اس دنیا میں امن کو ختم کرے اور لوگوں کی آزادی کو چھینے, تو مجھے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے یہ جنگ لڑنا. یہ نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ اصل میں اس کی طرف سے حکم ہے, اور اگر یہ نیت ہوگی تو آدمی پھر کبھی غلط جنگ میں شریک نہیں ہوگا. اس میں ایک چیز مجھے یہ کلیریفائی آپ سے کرنی تھی. ابھی آپ نے کہا کہ جہاد کی کنڈیشن ایک یہ ہوتی ہے کہ جس میں اگر ریلیجیس سبجوگیشن ہو رہا ہے, کسی کو اپنے دھرم کا پالن نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, اور اگر کوئی پاورفل مسلم کنٹری ہے یا رولر ہے تو اس کے اوپر لازم بن جاتا ہے اس گروپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. بٹ امیجن کہ ٹھیک ہے ان کے پاس فریڈم ہے, ریلیجیس فریڈم ہے, لیکن باقی ذاتی ہے, کھانے کو نہیں ہے, ان کے ساتھ باقی الگ طریقے کی ذاتی ہو رہی ہے, تو کیا سر ایسے کنڈیشن میں نہیں ضروری ان کی مدد کرنا؟ ہوگا, لیکن اس میں اور آگے بڑھ کر کوشش کی جائے گی کہ اس کو کسی جنگ کے علاوہ کسی طریقے سے ٹھیک کیا جائے. اصل میں جو ہوتی ہے نا ریلیجس پرسیکیوشن, اس میں تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اتنے زیادہ ستائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سروائیول کے لیے امکانات ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے یعنی ایک عمومی زیادتی اور ناانصافی, اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے, لیکن دیکھیے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر جنگ کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو حکمرانوں کے پاس بہانے آ جائیں گے نا, پھر تو وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ کر اپنے آپ کو دوسری قوموں پر, دوسرے علاقوں پر غالب کرنے کی کوشش کریں گے, جو انفارچونیٹلی انسانی تاریخ میں ہوا, جس کی بہت سی مثالیں آپ نے بھی پیش کی. تو غربت کو, زیادتی کو ختم کرنے کے لیے جو بھی وار کے علاوہ طریقے ہیں ان کو پہلے بہت ٹرائی کیا جائے گا, کوشش کی جائے گی, لیکن بالآخر اگر یہ معلوم ہو کہ کچھ لوگ ہیں, کچھ ٹائرنٹ رولرز, ڈکٹیٹرز ہیں کہ جنہوں نے انسانی زندگی کو ناممکن بنا دیا, تو یہ بھی اسی کے اسکوپ میں آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے. سر, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین گوریلا وار اینڈ جہاد؟ واٹ از دا رول آف گوریلا وار کا؟ کتنی جگہ ہے جہاد کے اندر؟ جیسے کوئی گیا کہیں بیلٹ میں, وہ ہیومن بام بن کے گیا, وہ اسکول میں, یونیورسٹی میں, کالج میں, جہاں جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, کوئی ڈکلیئرڈ وار نہیں ہے, لیکن جا کے وہ ایک جو واٹ وی کال اٹ ٹیررزم اور آتنکواد کا جو ایک ایکٹ ہے جہاں پہ انوسینٹ اور بالکل معصوم لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس میں نہیں دیکھا جاتا عورت ہے, بچے ہیں, اسیسینیشنز ہیں. سر یہ جائز ہے ان دا نیم آف؟ بالکل آخری حد تک کنڈیمنیبل ہے, یہ جہاد نہیں ہے. میں نے گزارش کی نا کہ جہاد صرف مسلمان رولر کر سکتا ہے, یہ تو مذہبی گروہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور وہ بجائے اس کے کہ اعلان کر کے جہاد کرے. دیکھیں جب رولر جہاد کرے گا تو اس کا اعلان کرے گا, اعلان سے پہلے وہ ہر پیسفل طریقے کو کوشش کر کے
اس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اٹیمپٹ کرے گا، لیکن جب سب امکانات ختم ہو جائیں گے تب وہ اعلان کرے گا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ کا اعلان ہے۔ یہ طریقے کہ جس میں کچھ لوگ چھپ کے جاتے ہیں اور اچانک حملہ آور ہوتے ہیں اور نہتے سویلینز کو ٹارگٹ بناتے ہیں جو بالکل بے قصور ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا جنگ سے یا کسی اور مسئلے سے، تو بہت بڑا گناہ پاپ ہے۔ اس سے زیادہ بڑی زیادتی اور ظلم کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس ظلم پر مزید ظلم یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اس کو جہاد کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جہاد جیسا پاکیزہ عمل بدنام ہو گیا ہے۔ اب آپ جہاد کا نام لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ جیسا کہ میں نے گزارش ہو گیا نام، وہ اس لیے کہ اس کو غلط استعمال کیا گیا، اور پھر جب وہ غلط استعمال ہوا تو لوگوں نے اس کو عام کیا، اور انفارچونیٹلی میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیگیٹو انفارمیشن، نفرت، یہ بہت آسانی سے بکتی ہے، اٹس ویری ایزی ٹو سیل، لیکن صحیح پوائنٹ آف ویو، انڈرسٹینڈنگ، کلیئرٹی، ٹالرنس، یہ مشکل سے بکتی ہے۔ لوگوں کو نہ جانے کیوں یہ پسند نہیں آتا کہ انہیں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے مالک نے یہ کہا ہے ایک انسانی جان اگر کسی نے لی، ایک، تو اس نے اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا پاپ کیا کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کتاب یہ کہتی ہے وہ کتاب جنگ کی اجازت دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو صرف اس صورت میں جنگ کی اجازت دے گی کہ جب جنگ کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، کچھ لوگ حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، یا ایبسولوٹلی، یا پھر جنگ کی اجازت وہ کتاب دے گی ان لوگوں کو کہ جو مالک کے ٹولز بن گئے ہیں، ان لوگوں پر مالک کا عذاب، اس کی پنشمنٹ انفلیکٹ کرنے کے لیے کہ جنہوں نے اس کے رسول کا انکار کر دیا۔ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی دوسرے علاقے کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ مذہبی اختلاف رکھتے ہیں اور آپ کہیں جی ہم نے ان کو مارنا ہے، یا کوئی اپنے پرانے سکورز سیٹل کرنے کے لیے آپ ان کو مارنے کے لیے آ جائیں۔ اس کی تو اٹ از انتھنکیبل۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ انسانی جان لے نہیں سکتے، آپ کسی کو قتل کر ہی نہیں سکتے، وہ بہت کلیئرلی مینشن ہے قرآن کے اندر۔ ایبسولوٹلی۔ اور جنگ انسانی جان کو لینے کے کھیل کا نام ہے، تو یہ کھیل کیسے کھیلا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں کھیلا جا سکتا۔ صحیح سر، اسی سے لے کے نا مجھے ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب مہابھارت کا بھی جو وارفیئر تھا اس میں سیٹ رولز ہوتے تھے، لوکیشن ڈکلیئرڈ ہوتی تھی، اس دن سے شروع ہوگی جو لڑائی، اور اس کے ٹائم طے ہوتا تھا، سن رائز ٹو سن سیٹ، سن سیٹ کے بعد کوئی کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا۔ اس کے بھی رول ہوتے تھے، پالیسی پروسیجر رولز کے اکارڈنگلی لوگ آپریٹ کرتے تھے۔ اور جیسے قرآن میں بھی کہیں پہ ذکر ہے جس میں ایک پورشن ہے جس کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بہت ہی زیادہ نیگیٹیولی پروپوگیٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں نان مسلم مل جائیں وہاں ان کو مارو کاٹو اور انہیں جانے نہ دو، لیکن اس کے بعد کی جو کہانی ہے اور آگے کی جو کہانی ہے جو اس کو کانٹیکسٹ دیتی ہے کہ جس میں دوز ہو اٹیک یو، جو آپ کے اوپر حملہ کریں ان سے لڑو، یہ والا آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلا جاتا ہے، اور بعد میں کہ اگر پیس پریویل کر جائے ان کو ان کی جگہ تک پہنچا کے آؤ۔ تو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جو چیزیں جاتی ہیں وہ بھی نیگیٹیولی پروپوگیٹ کرتی ہیں ڈفرینٹ کمیونٹیز۔ جی بالکل صحیح ہے، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں روپا، ہوتا یہ ہے کہ ڈسکشن میں دو گروپس ہوتے ہیں جو اپنے اپنے پوائنٹ سکور کر رہے ہوتے ہیں، نہ ایک گروپ بات سمجھنا چاہتا ہے نہ دوسرا سمجھنا چاہتا ہے۔ آپ اگر بات سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے آپ میری بات سن لیں، پھر میں آپ کی بات سنوں، پھر آپ میری بات سنیں، پھر میں آپ کی بات سنوں۔
2-4 مرتبہ ایسے کرنے کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی. کچھ آپ کوشچنز ریز کریں گی, میری بات کی کنٹروڈکشنز مجھ پہ واضح کریں گی, میں بات آپ کے سامنے کلیریفائی کر دوں گا, یا کلیریفائی کر لوں گا, یا میری بات کی کنٹروڈکشن سامنے آ جائے گی. اب آپ نے جو بات کی ہے, میں پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں چونکہ دونوں طرح کے جہاد بیان ہوئے, وہ بھی کہ جو صرف رسولوں پیغمبروں کے ساتھیوں کا جہاد ہے, اور وہ بھی کہ جو سب زمانے کے لیے. تو جب رسولوں کے زمانے کا جہاد کے جو اللہ مالک کی پنشمنٹ ہے, اس کی سزا ہے, اس کو بیان کیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا نا کہ ان کو پکڑو اور مارو. اس کا کوئی تعلق کسی اور قوم کے زمانے کے لوگوں سے ہے ہی نہیں. تو اب یہ بات اگر فرض کیجئے کہ میں کسی نان مسلم کو بتاتا ہوں اور وہ کہے جی مجھے ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, تو میں اور بتاؤں گا, میں قرآن کے پیسیجز لے کے بتاؤں گا, اور میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے یہ ورسز اب پریکٹیکلی اپلیکیبل نہیں ہے. یہ ایک خاص کانٹیکسٹ, ایک خاص زمانے کی ہیں جس میں اللہ تعالی مالک خود بتا رہا ہے کہ یہ اس کا عذاب ہے. وہی عذاب کہ جو مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک سیلاب کی صورت میں آیا, جو اور پیغمبروں کے زمانے میں بجلی کی کڑک سے آیا, پتھروں کی بارش سے آیا, وہ اس مرتبہ پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آیا. اب اس کو اگر لوگ, انفارچونیٹلی مسلمان بھی بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے, اس کے بعد کوئی جو بعض نان مسلم ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کے مسلمان تو یہی کہہ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انفارچونیٹ کنفیوژن تو ہے جس کو ہمیں کلیریفائی کرنا. اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے سر, کیونکہ میں جانتی ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو جو اسی کانٹیکسچوئل ایک جو فریم ہے اور ایک جو ڈسکورس ہے جہاد سے ریلیٹڈ, وہ سب سے زیادہ جو ایک ویری سینسٹیو, اگریسو اینڈ بہت آبجیکشنیبل ہو جاتا ہے نان مسلمس کے لیے بھی. اور وہ لوگ, وہ مسلمس جو اس کا کانٹیکسٹ ہی نہیں سمجھے, جیسے آپ نے ابھی کہا پوری قرآن میں 2 ڈسکورس ہے, ایک in that time and age in that context, اس وقت کے لیے وقتی باتیں تھیں, کچھ پورے زمانے کے لیے ہمیشہ کے لیے باتیں تھیں, لیکن یہ مسلمس میں بھی کلیئر نہیں ہے سر. نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں, وہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے تو ساری عمر استادی کی ہے, میں تو پڑھاتا رہا ہوں, تو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس اگر سوال کا جواب ہے نا تو یو ول نیور گیٹ اپسیٹ. اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھے گا, چاہے امپولائٹلی بھی پوچھے, تو آپ کہیں گے بیٹے بیٹی آپ کو میں بتاتا ہوں, اصل میں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, ریالٹی اصل میں یہ ہے. لیکن اگر مجھے جواب ہی نہیں آتا ہے اور مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ روپا صاحبہ کو اگر میں نے اجازت دی بولنے کی تو میں کارنر ہو جاؤں گا, پھر میں بدتمیزی کروں, اس لیے کہ میں ایکسپوز ہو جاؤں گا. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ آپس میں لڑتے اسی لیے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نرمی سے بات کی تو دوسرا شخص کہیں ہمیں کارنر نہ کر دے. اچھا آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا آپ کو سب کچھ آتا ہے؟ نہیں, مجھے سب کچھ تو نہیں آتا. تو پھر آپ کیسے سارا وقت گفتگو میں پولائٹ رہ سکتے ہیں؟ تو میرا اس پہ جواب یہ ہوگا کہ آئی ڈونٹ نو میں رہتا ہوں یا نہیں رہتا, بٹ آئی شوڈ ریمین پولائٹ, بیکاز 2 چانسز ہیں. ایک چانس یہ ہے کہ جو سوال آپ کر رہی ہیں میرے پاس اس کا جواب ہے, اور دوسرا چانس یہ میرے پاس جواب نہیں ہے تو میں کہوں گا بھائی میرے پاس جواب نہیں ہے, ویری گڈ کوسچن, آئی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ. لیکن کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وی مسٹ کنٹینیو ٹو اسپیک. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, آپ مجھے اپنی بات بتائیں, تاکہ یہ ڈائلاگ جاری رہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم سب سچائی جاننا چاہتے ہیں. اور میری ایک اور گزارش سن لیں, سچائی ایک ہی ہوتی ہے, سچائی 2-3 نہیں ہوتی. اس سچائی کو ہم جی, باطل تو بہت کچھ ہوتا ہے, بہت ڈفرنٹ ہوتے ہیں, سچائی ایک ہوتی ہے. اور مالک نے یہ امتحان برپا اسی لیے کیا ہے کہ سب اس سچائی کو ڈھونڈنے والے بنے. سب وہی ورژن کنٹرول کی پرابلم جو آپ نے ابھی سر یہ بات کہی نا کہ آپ کے پاس سوال ہے, جواب ہے, لیکن جو انسان اتنا کان اور آنکھ ناک بند کر کے
صرف اسی رٹے طوطے کی طرح لگا ہوا ہے, نہیں جو مجھے پتا وہی صحیح ہے اور جو ان کو سکھایا گیا ہے وہ غلط ہی سکھایا گیا ہے. تو پھر اس طریقے سے ہمارے آپ کی یہاں بھی ہوگی کہاوت, بھینس کے سامنے کوئی بین کب تک بجا سکتا ہے. سر ضروری ہے ان کو سمجھانا کیونکہ وہ نہیں سمجھیں گے, سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے, آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے. قرآن مجید نے اسی لیے بار بار کہا ہے آئذ عن الجاہلین, تو اس طرح کے جاہل لوگوں سے اگنور کرو, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. ان سر کو نقصان تو یہی کر رہے ہیں سر, نقصان تو یہی جاہل لوگ کر رہے ہیں, اور نمبر تعداد بڑھتی جا رہی ہے بھیڑ بکریوں کی طرح جاہل لوگوں کی. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ صحیح فرما رہی ہیں, اور ظاہر ہے آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھا ہوگا جس وجہ سے آپ کے اندر یہ جذبہ ہے, مگر روپا بی ریسٹ ایشورڈ, یہ اپنے کور میں تھوڑے ہوتے ہیں مگر وہ اپنے پروپیگنڈے کی فورس سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. اگر ہم کاؤنٹر ان کو کریں پولائٹلی بٹ وتھ اسٹرانگ آرگومنٹس, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ دینے والے لوگ کم ہو جائیں گے. جاہل لوگ, جذباتی لوگ جو بالکل ضدی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ بڑے نیگیٹو چیزوں کو پھیلانے میں ماہر ہوتے ہیں, ایکسپرٹ مگر وہ تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہوتے. چلے اصل میں یہ جو دھرم یدھ جاری رہے گا ہمارا اس بارے میں. سر فائنلی ہم بہت جلدی آئیں گے جہاد النفس کی طرف, جو مجھے لگتا ہے یہ بہت بگر, بہت بڑا جہاد تو یہ ہے کہ ہم اپنی اندریوں پہ کیسے قابو پائیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا, گیتا میں جو مینشن ہے, اور میں نے اس کا آپ کو بعد میں بھیجا بھی تھا, کام, کرودھ, لوبھ, موہ, مایا, مطلب گریڈ, اینگر, میں نے اس میں ایکچولی اپنے ورڈز بھی لکھ کے رکھے تھے, لسٹ, all these worldly indulgement, maya is delusion, illusion in materialistic world. تو سر جہاد النفس کا کیا مقام ہے؟ اصل تو یہی جہاد ہے بھائی. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم ان کے ساتھ, یعنی یہ جو تمہارے مخالفین ہیں, ان کے ساتھ جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے سے. یعنی ظاہر قرآن کے ذریعے سے تلوار والا جہاد تو نہیں ہوگا نا, یعنی ان کو سمجھاؤ, ان کے سوالوں کے جواب دو, ان کے اندر جو برائی ہے اس کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کرو. تو اصل جہاد تو نفسی کا جہاد ہے. میں سچ بولنا چاہتا ہوں مگر میرے اندر میری انا, میری خواہش, میرے اندر کا شیطان مجھے روکتا ہے. میں جب سوچتا ہوں کہ میں کوئی صحیح فیصلہ کروں تو میرے تعلقات, میرے اوپر دباؤ, پیسے کی لالچ, یہ ہے جو مجھے روکتی ہے. اب اس سے میں فائٹ کروں اپنے اندر, صحیح کو صحیح جانتے ہوئے, سچ کو سچ جانتے ہوئے, اس کی خاطر میں جھوٹ کو, برائی کو اور ٹیمپٹیشنز کو میں روکوں. یہ ہے اصل اسٹرگل جس کے لیے ہمارے مالک نے اس دنیا کے امتحان کو برپا کیا ہے, اور اسی میں ہم کو جہاد کرنے کے لیے حکم دیا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ حج کے موقع پر ایک بہت امپورٹنٹ ایک رکن ریچول ہے کہ شیطان کو کنکر مارتے ہیں. وہ 10 ذوالحج کو, 11 ذوالحج کو, 12 ذوالحج کو, اینڈ سم ٹائمز کچھ لوگوں کے لیے 13 کو بھی. سو یہ مسلسل 3 یا 4 دن چلتا ہے. وہ اصل میں سمبولکلی اسی جذبے کو پیدا کرنے اور مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ ہم ہر برائی سے فائٹ کریں گے, اور یہ فائٹ اندر کریں. اس لیے کہ اصل میں انسان اچھا انسان بنتا ہے یا انسان برا بگڑا ہوا انسان بنتا ہے یہاں سے. جی. اس کے نفس میں جو برائی کے انکلینیشنز ہیں, میلانات ہیں, ان کو فائٹ کرنا یہ اصل جہاد. اسی جہاد میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جو خارج کا جو جہاد ہے یا تو اس کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی, اور اگر آئے گی بھی تو آپ خارج باہر آؤٹ سائڈ جو خارج جو ہے نا
یعنی دی آؤٹ سائڈ ورلڈ، جو میری اندر کی دنیا سے باہر کی دنیا ہے. تو اس میں ہم جب جہاد کریں گے اندر، تو باہر پھر لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آئے گی بھی تو اس کو بڑے ڈسپلن کے ساتھ لمیٹڈ ایک اس میں ڈومین میں ہم پورا کر لیں گے. تو ان نٹ شیل، آتم شدھی، سیلف پیوریفیکیشن، جہاد النفس، اٹس آل اباؤٹ ہماری اندرونی کوشش، اپنے آپ کو ہم کتنا انسان، بہتر سے بہتر اچھا انسان بنا سکتے ہیں. اور اس کی شروعات ہم اس بیہیویئر کو ڈیمانسٹریٹ کریں جو ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ کریں. Absolutely. Yeah. تو سیلف پیوریفیکیشن کے لیے آئی ریمبر ہاؤ ویری کوئکلی جاوید صاحب سیز کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کسی کی جان، مال، آبرو کی حق تلفی نہ ہو. دس از جہاد. اینڈ آئی تھنک دس از ویری مچ دس از اٹ اباؤٹ جہاد. تو دونوں جہادوں میں سے ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل، ہمارا اندرونی جہاد، جہاد النفس is much more higher, purer and preventive measure to even go for external jihad. So let's conclude our discussion here, sir. I would like to say some final words is چرچا کو ختم کرتے ہوئے. میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاد کا مطلب ہے ٹو اسٹرگل اینڈ اسٹرائیو. جہاد ایک مذہبی ایکسپریشن ہے، ٹرم ہے، جس کا جب بھی استعمال ہوگا، جب بھی اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا، اٹ از آلویز فار پازیٹیو ریزنس. انسانی جان کی سینکٹٹی ہے. ہیومن لائف is carries sanctity. It's important. It's valuable. So human life کو کبھی destroy نہیں کیا جا سکتا except when some people's life becomes a danger for others. وہ ایک extreme case ہوتا ہے. Otherwise اس دنیا میں ہم کو ہمارے مالک نے بھیجا ہے کہ ہم اس ایول کے ساتھ اسٹرگل کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے اندر ہم سے لڑ رہا ہے، فائٹ کر رہا ہے. وہی اصل جہاد. بالکل. ٹو کنکلوڈ، قرآن میں مینشن ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دھرتی کو تو ہم نے بنایا تمہارے رہنے کے لیے آرائش، اور اس میں فساد برپا نہ کرو. تو اسی پیسفل میسج کے ساتھ thank you very much. Masalama, Allah Hafiz, and I'll see you again inshallah in our next discussion. Good night. Inshallah.